رات کو سونے سے پہلے بائبل مقدس کی یہ 6 آیات پڑھو اور صبح ہوتے ہی معجزہ دیکھو۔ یہ 6 آیات پڑھ کر سو جاؤ، صبح ہوتے ہی تمہاری زندگی میں معجزہ ہوگا۔ اگر تم اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھو۔ یہ آیات تمہاری راتوں کی بے چینی کو ختم کر دیں گی اور تمہاری زندگی میں خدا کی طرف سے سکون اور اطمینان کو بھر دیں گی۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو۔ دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی عمران، چینل گاڈ از لو سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کلام خدا میں بڑھ رہے ہوں گے۔ خداوند کا شکر ہے کہ آج پھر ہم الگ الگ جگہ سے جمع ہوئے ہیں اور ایک ساتھ مل کر خدا کا کلام سن رہے ہیں اور اس کے نام کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ دوستو، میری دعا ہے کہ آج کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے۔ خداوند ہمارے دل و دماغ کو کھول دے تاکہ یہ کلام ہمارے دلوں میں گھر کر سکے اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگیوں میں آنے والی ساری پریشانیوں کو، مشکلوں کو، مصیبتوں کو آسان کر دے، ہر قسم کی بیماری کو نیست و نابود کر دے اور ہماری زندگیوں میں لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے سکون اور اطمینان کو بھر دے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمارے بچوں کو برکت دے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ مانگتا اور پا لیتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آیت نمبر 1، زبور 4 باب اور اس کی 8ویں آیت۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ دوستو، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم سونے جاتے ہیں تو ہمیں خدا پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں سکون اور حفاظت کا احساس دلاتی ہے۔ اگر آپ اسے سونے سے پہلے پڑھیں گے تو آپ کی ساری پریشانی اور ڈر دور ہو جائیں گے اور آپ گہری نیند سو سکیں گے۔ صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کو ایک نئی طاقت اور نئی سوچ کا احساس ہوگا۔ تو میرے دوستو، بھروسہ رکھیے، ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں، سارے دکھ ختم ہونے والے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ دوسری آیت، فلپیوں 4 باب اس کی 6 اور 7ویں آیت۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ دوستو، یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر حالت میں یسوع کے سامنے اپنی دعاؤں کو رکھنا چاہیے اور ان دعاؤں کو یسوع کے سامنے منت کر کے اور شکر گزاری کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور دوستو، جب ہم سونے سے پہلے ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں سکون محسوس ہوتا ہے اور یہ اطمینان ہماری روحوں کو سکون دیتا ہے، جس سے ہماری نیند پرسکون ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 3، متی اس کا 11واں باب اس کی 28 سے 30 آیات۔ اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ دوستو، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی ساری پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں، ہمارا بوجھ، ہماری تھکان یسوع کے قدموں میں رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ان آیات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے ہمیں دماغی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ دوستو، یہ آیات ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ یسوع ہماری ساری فکروں کو ہلکا کر دے گا، جس سے ہم ایک نئی صبح کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ یسوع کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہمیں سنبھال لیں گے، وہ ہمیں آرام دینے کے لیے بلا رہے ہیں، وہ ہمیں سکھانے کے لیے بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو دوستو، یسوع کی طرف سے آرام آپ کا منتظر ہے۔ یسوع کی باہیں کھلی ہیں آپ کو سکون دینے کے لیے، آپ کو آرام دینے کے لیے۔ آیت نمبر 4، یسایہ 41واں باب اس کی 10ویں آیت۔ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ دوستو، یہاں خداوند صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند فرما رہے ہیں میں آپ کو طاقت دوں گا،
میں آپ کی مدد کروں گا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے تمہیں سنبھالے رکھوں گا۔ دوستو یہ آیت ہمیں ہمت اور اعتماد دلاتی ہے۔ سونے سے پہلے جب ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمارے اندر کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ خداوند ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ خداوند ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔ صبح جب آپ جاگیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ آپ کسی بھی طرح کے امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو اصل بات یہ ہے کہ ہم اکثر بھول ہی جاتے ہیں کہ وہ ہمارا مددگار ہے، اس لیے ہمیں ان آیات کو پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ دہراتے رہنا چاہیے تاکہ شیطان ہمارے ایمان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ آمین۔ آیت نمبر 5، یرمیہ اس کا 29واں باب اس کی 11ویں آیت۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ دوستو ہمارا خدا ہمارے خیالات کو جانتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو۔ وہ ہمیں اچھے مستقبل کی امید دلاتا ہے۔ دوستو جب ہم اس آیت کو رات میں سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خداوند ہمارے مستقبل کے لیے فکر مند ہے اور وہ ہمارے اچھے مستقبل کے لیے ایک منصوبہ بنا رہے ہیں۔ جب آپ اس بات پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یسوع نے آپ کے مستقبل کا ذمہ لے لیا ہے تو آپ کا دل پرسکون اور اطمینان سے بھر جاتا ہے، اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو ایک نیا راستہ اور مقصد مل چکا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 6، پہلا پترس اس کا 5واں باب اس کی 7ویں آیت۔ اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہارا خیال ہے۔ دوستو یہ آیت ہمیں یسوع پر پوری طرح سے بھروسہ کرنا سکھاتی ہے، اور سونے سے پہلے جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی ساری پریشانی اور خوف اور ڈر کو دور کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو یقین دلاتی ہے کہ یسوع آپ کی سب پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اور صبح جب آپ جاگیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ساری مشکلیں حل ہو چکی ہیں اور آپ ایک نئی امید کے ساتھ دن کی شروعات کر سکتے ہیں۔ دراصل میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، خدا ہم سے دور نہیں۔ جس طرح ہم ہر چیز حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، اسی طرح وہ بھی ہمیں ہر چیز عطا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن دوستو بعض اوقات ہمارا ایمان اور بھروسہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اس لیے وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، اور بعض اوقات وہ چیزیں ہی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے خدا ہمیں وہ چیز عطا نہیں کرتا جس کی ہمیں خواہش ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی وہ 6 آیات جنہیں اگر آپ سونے سے پہلے دہراتے ہیں تو آپ کی زندگی میں معجزات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں تو باقاعدگی سے رات کو سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت کیا کیجیے۔ اب میں آپ کا بھائی عمران آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنے سوا